ریسنٹلی ملالا نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اسرائیل اور فلسطین کو سیز فائر کی تلقین کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی صورتحال کو اسرائیل اور فلسطین میں شہید ہونے والے بچوں سے بھی جوڑنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ پرامن رہنے کی اپیل کس سائڈ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے؟ ہر بار اسرائیل فلسطین پر حملہ کرتا ہے اور ایک پرامن طبقہ ہے جو کہ ہمارے ملک میں موجود ہے، جو کہ اپنی شناخت سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس نفرت میں حقائق کو بھول جاتا ہے۔ یہ طبقہ مغربی ممالک سے تعلق نہیں رکھتا، اسی ملک میں پیدا ہوتا ہے اور اسی ملک میں موجود بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ لوگ مغرب سے اتنے متاثر ہیں کہ مغرب سے جو سوچ انہیں دی جاتی ہے یہ اسے ہی مہذب سمجھتے ہیں۔ ان کی سوچ کا لیول یہ ہے کہ ایک گورے غیر مسلم کی موت انہیں ایک مسلمان کی موت سے زیادہ اہم لگتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو فیکٹس پر دل و جان سے زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حماس نے پہلے اسرائیلی بچوں اور خواتین پر حملہ کیا اور انہیں دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ بالکل وہی زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ ان کے کالونائزرز استعمال کرتے ہیں۔ یہ حماس کو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں اور 75 سال کے قبضے اور ہزاروں فلسطینیوں کے قتل عام کے جواب میں ہونے والی حماس کی مزاحمت کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ کیونکہ انہیں فیکٹ سے اتنا لگاؤ ہے تو کچھ فیکٹس میں ان کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسرائیل ہے کیا؟ یہ وہ پروجیکٹ ہے جو آئرلینڈ میں برطانوی کالونائزیشن کے ماڈل پر مشرق وسطیٰ میں شروع کیا گیا تھا، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ یہودیوں کو یورپ میں نہ گھسنے دیا جائے۔ جب ہٹلر نے 50 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو ظلم و بربریت سے قتل کر دیا تھا، اس سے پہلے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کو یہودی مہاجرین کو پناہ دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن ان ملکوں نے ان یہودی مہاجرین کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو 1938 میں ہونے والی ایویان کانفرنس کے بارے میں پڑھ لیں۔ اس وقت مہذب دنیا کا لیڈر ونسٹن چرچل یہودیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتا تھا، پڑھ لیں۔ یہ ملک قائم اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہودیوں کو یورپ کا مستقل رہائشی بننے سے روکا جائے اور یورپ سے دور مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا ملک بنایا جائے جو کہ یورپ کا نمائندہ ہو۔ اس ملک کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ کوئی بھی عرب ملک اس کے سامنے کھڑا نہ ہو پائے۔ اسی لیے ہر دفعہ کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں یورپ کا ہر ملک اسرائیل کے ساتھ عرب کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ پچھلے 15 سالوں میں 2008 سے لے کر اب تک 6,500 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں، جبکہ صرف 308 اسرائیلی لقمہ اجل بنے، اور اگر سال 2000 سے لے کر اب تک دیکھیں تو 10,500 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلیوں کی تعداد 1330 تھی۔ ان اموات میں فلسطینی بچوں کی تعداد 2400 سے زیادہ ہے، جبکہ پچھلے ایک ہفتے میں 100 سے زیادہ فلسطینی بچے شہید کیے جا چکے ہیں۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ اسرائیلی سائٹ پر شہید ہونے والے بچے صرف 139 ہیں۔ بچے جہاں بھی شہید ہوں، انسانیت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن جب فلسطین میں ہر روز بچے شہید کیے جاتے ہیں تو امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور ہمارے ممالک میں موجود ان کے سمپتھائزرز کو سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ کبھی برابر کی جنگ تھی ہی نہیں۔ ایک ملک کے پاس دنیا بھر کے جدید ہتھیار موجود ہیں، جبکہ دوسرے ملک کے وجود کو آہستہ آہستہ نگلا جا رہا ہے۔ اسرائیل جب چاہتا ہے فلسطینیوں کا کھانا پانی اور ان کے ملک میں ہی ان کی آزادی کو چھین لیتا ہے، اور یہ تمام سو کالڈ مغربی مہذب ملک اسے اسرائیلی دفاع کا حق سمجھتے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ جو جرمنی میں ہوا تھا، اسرائیل پچھلے 75 سالوں سے ہر روز فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور پھر بھی اس ملک کو دفاع کا حق ہے۔ یہ دفاع کا حق یقینی وہی ملک بنا رہے ہیں جو کہ نیلسن منڈیلا کو کچھ عرصے پہلے تک ہی مجرم قرار دیتے تھے۔ یہ وہی نیلسن منڈیلا ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ رجیم کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہا تھا۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ برطانیہ جو کہ آج اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے، اور آج تک اس ملک نے معافی نہیں مانگی۔ افسوس تو یہ ہے کہ انڈیا جو کہ برطانوی مظالم کا شکار رہا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ کالونائزیشن اصل میں نسلی عصبیت اور اپارتھائڈ ہے، آج اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ خیر، انڈیا کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ تو کشمیر میں اسرائیل کا ماڈل ہی فالو کر رہا ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اسرائیل امریکہ کی طرف سے ایک بحری جنگی بیڑا ریسیو کر رہا ہے، جس کا مقصد اور کچھ نہیں، فلسطینی بچوں اور عورتوں پر بم برسانا ہے، جبکہ فلسطین ایئر سٹرائکس میں زخمی ہونے والے فلسطینی بچوں اور خواتین کے لیے بنیادی ادویات اور فنڈز جمع کر رہا ہے۔ پچھلے 20 سال میں اسرائیل نے ہر ہسپتال، ہر سکول اور ہر قبرستان پر بم برسائے ہیں۔ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے تقریباً تمام ادارے اپارتھائڈ سٹیٹ قرار دے چکے ہیں، لیکن پھر بھی مہذب دنیا کے یہ ممالک اس اپارتھائڈ سٹیٹ کو بے قصور قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ We're in a religious war here. I am with Israel. Do whatever the hell you have to do to defend yourself. Level the place. فیکٹ تو یہ ہے کہ فیکٹ میٹر ہی نہیں کرتے۔ مغربی حکومتیں، مغربی میڈیا اور مغربی اخلاقیات بس مسلمانوں اور مسلمان ملکوں کی تصحیح کرنے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے سے ہی اپنی سمت کا تعین کیا ہوا ہے۔ عراق جنگ، افغانستان جنگ، شام، لیبیا، یمن، یہ سب ملک ان ملکوں نے اور ان کی منافقت سے بھرپور اخلاقیات نے تباہ کر دی ہیں، اور تباہ کن کے ذریعے کیے ہیں؟ ان لوگوں کے ذریعے جو کہ انہی ملکوں میں مغربی اخلاقیات کے غلام بن کر رہتے ہیں، اور یہ اخلاقیات رینڈملی پریچ نہیں کی جاتی، بلکہ ایک پورا پروپیگنڈا اپریٹس ہے جو کہ اسے ممکن بناتا ہے۔ عراق وار میں بھی میڈیا میں ایسی خبریں پھیلائی گئیں کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور لیبیا میں قذافی کی فوج خواتین کا ریپ کر رہی ہے،
لیکن بعد میں یہ سب خبریں جھوٹی ثابت ہوئیں۔ حماس کے حالیہ اٹیکس پر بھی ایسی ہی خبریں پھیلائی گئیں جس میں کہا گیا کہ مغوی عورتوں کا ریپ کیا جا رہا ہے اور بچوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، لیکن وہی لوگ جنہوں نے یہ خبریں رپورٹ کی اب ان خبروں سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری خود ان خبروں کے بے بنیاد ہونے کا عندیہ دے رہی ہے، بلکہ اس کے برخلاف مغوی خود حماس کے جنگجوؤں کے بہترین سلوک کے بارے میں میڈیا پر بات کر رہے ہیں۔ הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, בעברית? לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. لیکن پھر بھی اسرائیلی اور مغربی میڈیا یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مقصد فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے ظلم اور بربریت کا جواز پیدا کرنا ہے، فلسطینیوں کو ظالم اور وحشی دکھانا ہے تاکہ کوئی بھی اسرائیل پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ کیا حماس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس آپریشن کا رد عمل آئے گا؟ کیا فلسطینیوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان پر دوبارہ بمباری کی جائے گی؟ لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کیا کیونکہ انہوں نے روز گھٹ گھٹ کر مرنے سے بہتر مزاحمت سمجھی، کیونکہ فلسطین وہ قوم ہے جو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی بہادری رکھتی ہے، جبکہ اسلامی ممالک، امیر ترین سعودی عرب اور ایٹمی ملک پاکستان سب امریکی غلامی کی قسم کھائے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب جو اپنے آپ کو اسلامی امت کا سربراہ سمجھتا ہے، اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کی بات کرتا ہے، اور پاکستان نے امریکی حکم پر یوکرین وار میں یوکرین کو ہتھیار سپلائی کیے۔ یہ وہی یوکرین ہے جس کے صدر زیلنسکی نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ہے، اور یہ ملک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ شرم کا مقام۔ پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ مرنے والے اسرائیلیوں کو معصوم کہہ رہے ہیں۔ یہ معصوم اسرائیلی آخر ہیں کون؟ یہ معصوم اسرائیلی وہی ہیں جنہوں نے فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے نہ صرف نکالا بلکہ مزاحمت کرنے والوں کو زندہ جلایا، پورے گاؤں اجاڑ دیے گئے، فلسطینی عورتوں کے ساتھ ریپ کیے گئے، بچوں کو مار کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ یہ وہی اسرائیلی سیٹلرز ہیں جو کہ اپنے گھروں کی چھتوں پر بیٹھ کر پاپ کارن کھاتے ہوئے غزہ پر ہونے والی بمباری دیکھتے تھے۔ یہ معصوم ہے؟ اسرائیل کا بچہ اربوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے اور فلسطینی خواتین کی عزتوں کو اپنی سڑکوں پر پامال کرتا ہے۔ یہ معصوم ہے؟ حماس کے اٹیک کے فوراً بعد ایک نیریٹو بنایا گیا کہ وہ معصوم اسرائیلی جو کہ ایک میوزک فیسٹیول میں ناچ رہے تھے، ان میں سے 250 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، جو کہ بعد میں بالکل جھوٹی خبر ثابت ہوئی۔ لیکن یہ لوگ ناچ کہاں رہے تھے؟ یہ اس بارڈر پر ناچ رہے تھے جس کے بالکل قریب خاردار تاروں سے اور اونچی دیواروں سے تقریباً 2 ملین فلسطینیوں کو مسلسل قید میں رکھا گیا ہے، اور وہ جس جگہ پر ناچ رہے تھے وہ آج سے 10 سال پہلے فلسطین تھا۔ یہ لوگ معصوم تھے جنہیں نہ صرف سب کچھ پتا تھا بلکہ انہوں نے ایکٹیولی فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور غزہ کی پٹی میں بھیج دیا۔ مغربی سیلیبریٹیز اور انفلوئنسرز جنہیں آج کل ہمارے ملکوں میں اخلاقیات کا باپ سمجھا جاتا ہے، لائک جارڈن پیٹرسن، اس بربریت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان اسرائیلیوں کو معصوم قرار دے کر فلسطینیوں پر بم برسانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ سب باتیں کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ یہ سب باتیں صرف اس لیے کی جا رہی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کنفیوژن کریٹ کی جائے، ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا دیا جائے، اور یہ کام مسلسل پروپیگنڈا، پیسفل میسیجز اور سو کالڈ وائلنس کے خلاف باتیں کر کے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ کٹ پتلیوں کی طرح اس نیریٹو کو پروموٹ کرنے میں یا تو استعمال ہو رہے ہیں یا پھر ایکٹیولی انوالو ہیں۔ جو بھی ہو، یہ سب جو نیوٹرل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب سے بڑے منافق ہیں، اور انہوں نے اپنی سائٹ چن لی ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر۔ لیکن ہمیں اپنی سائٹ چننی ہے، کیونکہ یہ جو آن لائن سپیسز پروپیگنڈا کے لیے یوز ہو رہی ہیں، ہمیں حقائق شیئر کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہتھیار نہیں تو کم از کم فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہے، اور آپ کی لینگویج میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کس طرف ہیں۔ شکریہ۔